أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. تمام تعریفیں پروردگار ختیجہ طاہرہ کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام محسنہ اسلام مادر فاطمۃ الزہرا شریک حیات ختمی مرتبہ جناب ختیجہ طاہرہ، آپ کے شوہر نامدار، آپ کی بیٹی سید نساء عالمین اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بوفات الشہادہ ام المؤمنین والمؤمنات سیدۃ النساء العالمین و امہا السیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بسعرها وسار اولادها الشهداء مع الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام. اما بعد پرسہ و تعزیت پیش کرتے ہوئے خاندان رسالت کی بارگاہ معظم میں شب وفات یا شب شہادت جناب ختیجہ طاہرہ کی مناسبت سے خدا سے ان دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگار محسنہ اسلام کا واسطہ کہ تمام عالم اسلام پہ اپنا رحم و کرم نازل فرما، جنت المالا کی ٹوٹی ہوئی قبور کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما. محسنہ اسلام کا واسطہ پروردگار ہم سب کو جناب سیدہ کی مادر گرامی کی شفاعت نصیب فرما. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ المائدہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، مگر آج اس تفسیر کے بیان کے ساتھ ہماری گفتگو مخصوص ہوگی شب کی مناسبت کے اعتبار سے. البتہ مناجات خمسۃ عشر امام سید سجاد علیہ السلام سے کچھ جملے. امام کی یہ 15 مناجات میں سے ایک ایک مناجات کا ایک مخصوص نام ہے.
اور جس مناجات کو ہم نے کل شروع کیا اس کا نام تھا مناجات الراغبین، رغبت رکھنے والوں کی مناجات۔ اس کے چند جملے آپ کی خدمت میں آج اپنے نفس کی ہدایت کے لیے، صاحبان ایمان کی تقویت کے لیے۔ الہی استشفعت بک الیک، امام فرماتے خدا سے سرگوشی میں اس طرح کہیں رغبت رکھنے والے کہ پروردگار میرے معبود، میں تیری ہی ذات کو تیری بارگاہ میں اپنا شفیع قرار دیتا ہوں۔ اگر کبھی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ جو جج ہو، جو منصف ہو، جو کرسی کے عدالت پر ہو، اگر کوئی مجرم اسی کو اپنا شفیع بنا لے تو یا تو جج اس سے انکار کر دے گا یا جج اظہار محبت کرے گا۔ انکار کرے وہ جج کہ جس کا کوئی مجرم سے تعلق نہ ہو، اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اور وہ جج کیسے انکار کرے جس کا بندہ خود اس سے کہتا ہو کہ الہی استشفعت بک الیک، میں تیری ہی ذات کو تیری ہی بارگاہ میں اپنا شفیع قرار دیتا ہوں۔ واستأجرت منک الیک، اور اے پروردگار میں تجھ سے ہی پناہ چاہتا ہوں، تیری ہی پناہ۔ یہ وہ جملہ ہے جس کو بہت آسان لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہرحال ماں بچے کو مارتی ہے تو بچہ ماں سے ہی لپٹتا ہے، ماں دور بھی کرتی ہے بچے کو اپنے آپ سے مارتے ہوئے تو بچہ روتا بھی ہے، پٹتا بھی ہے اور لپٹتا بھی ماں سے ہے۔ امام نے اس جملے کو راغبین کی مناجات کا حصہ بنایا ان الفاظ میں کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تجھ سے ہی، یعنی واقعاً خدا سے پناہ، خدا کی پناہ کے علاوہ کون سی ہے؟ انسان بھاگ کر کہاں جائے گا؟ کون بچائے گا؟ جب پہاڑ نہ بچا سکا کسی کو تو کوئی پہاڑ کی طرح لمبا بھی ہو جائے تو کیا خاک بچائے گا؟ بچائے گا کون خدا سے سوائے خدا کے؟ فَفِرُّوا مِنَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، پس دوڑو، فرار اختیار کرو اللہ کے ناراضگی سے اللہ کی رضا کی طرف۔ تو امام کے جملے مناجات کے اعتبار سے اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ جملہ، پھر امام فرماتے ہیں آتیتک الہی، میں تیرے پاس آیا ہوں طامعا فی احسانک، لالچ رکھتے ہوئے تیرے احسان کا۔ واقعاً کسی کے پاس جائیں لالچ کے ساتھ تو بری بات ہے، لالچی کہلائیں گے، اور خدا کے پاس آئیں لالچ کے ساتھ تو اس کے بندے کہلائیں گے۔ حیرت کی بات ہے، میرے ہاتھ میں بڑی قیمتی گھڑی ہے، مثال قائم کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس بہت قیمتی شے موجود ہے اور میں اس کو دیکھ کر لالچی نگاہ سے سوچتا ہوں میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے، مجھے بندوں کے پاس سامان تو دکھتا ہے، خدا کے پاس نعمتیں کیوں نہیں دکھتی کہ میں ان کی لالچ کرتا۔ الہی طامعن، کاش کوئی ایسا لالچی بھی ہو جو بندوں کو دیکھ کر لالچ تو کرے، مگر کب؟ جب کسی بندے کو نماز شب پڑھتا ہوا دیکھے، جب کسی بندے کو تلاوت قرآن میں روتا ہوا دیکھے تو لالچ کیوں نہیں کرتا کہ خدایا مجھے بھی اس طرح کا شوق عبادت نصیب فرما۔ یہ بڑا مکان دیکھ کر، اونچی دکان دیکھ کر، عمدہ لباس دیکھ کر، بہترین کھانے دیکھ کر انسان کیوں سوچتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے؟ اس شکایت کا انداز تو بہرحال انسان کا رہتا ہے نا۔ بہت اچھا جملہ کسی نے کہا تھا کہ جب دیکھا صاحبان ثروت کو تو کہا خدا سے، خدا کو سناتے ہوئے اپنے دوست سے کہتا ہے کہ جب دولت بڑھ رہی تھی ہم اس وقت کہاں تھے؟
دوست نے جواب کچھ نہ دیا، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو لے کر گیا اسپتال کے اندر. کہاں لے گیا؟ اسپتال میں. بستر پر تڑپتے ہوئے مریضوں کو دکھایا، سسکتے ہوئے افراد کو دکھایا، اور پھر اس سے کہا جواب میں، جب بیماری بڑھ رہی تھی اس وقت ہم کہاں تھے؟ تو انسان کی کیفیت یہ، ہاں اگر لالچ کرنا ہے تو الہی طامعا فی احسانک، پروردگار میں تیرے احسان کے لالچ میں آتے ہی تو کا تیرے پاس پہنچا ہوں، آیا ہوں، لالچی ہوں میں. کس کا؟ تیرے احسان کا. اس کے بعد امام علیہ السلام کے الفاظ کو تلاوت کرتے کرتے ہم وہاں تک پہنچیں گے جہاں امام نے وہ کیفیت بیان کی مستقیناً، بلکہ اس سے پہلے مستسقیاً، مستسقیاً وابل طولک. آج کل ایک بڑی کیفیت ہے، پانی کا مسئلہ مشکلات ہیں، بہت سے ممالک میں، بہت سے علاقوں میں پانی نہیں مل رہا، بارش کی دعا مانگی جا رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. مستسقیاً، پروردگار میں پیاس کی حالت میں تیرے پاس پہنچا ہوں. آتیتو کا مستسقیاً، مگر پانی پینے نہیں آیا. وابل طولک، تیرے کثیر کرم کی پیاس لے کر آیا ہوں. اس کی کیفیت شاید الفاظ میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے. روزہ جب افطار کر رہے ہوں اور سامنے پانی لیے ہوئے شخص کھڑا ہو، آپ کی کیفیت کیا؟ دن بھر روزے کی مشقت تھی، آپ کی جاب کی نوعیت بڑی سخت تھی، باہر کام کر رہے تھے گرمی میں، خدا خدا کر کے تو وقت افطار آیا تھا، ٹھیک، چہرے پر پانی مار مار کے تو آپ نے اپنی گرمی کو کم کیا تھا، اور اب جب وقت افطار آیا، پانی آپ کے سامنے، اب کتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ آپ پانی کو جانتے ہیں کہ یہ پانی پیاس بجھاتا ہے. اگر خدا کے کثیر کرم کو جانتے ہوتے تو آتیتو کا مستسقیاً وابل طولک، بڑا آسان جملہ، صلوات پڑھے محمد. اس کے بعد اس سلسلہ کلام میں امام کا وہ آخری حصہ اس مناجات کا فرماتے مستقیناً بعظمتک و جلالک آتیتک مستقیناً، میں تیرے پاس آیا ہوں مالک محتاج بن کر، بیچارہ بن کر، مسکین مستقین، محتاج بیچارہ بن کر آیا. بعظمتک و جلالک، تیری عظمت اور جلال کے سامنے محتاج بن کر آیا ہوں. نعمتیں مانگیں الگ انداز سے، خدا سے مغفرت مانگیں الگ انداز سے. مستقیناً بعظمتک و جلالک فافعل بی ما انت اہلو من المغفرت والرحمہ ولا تفعل بی ما انا اہلو من العذاب والنقمہ برحمتک یا ارحم الراحمین. مناجات راغبین شروع ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور 3 مقامات پہ الہی کہہ کر امام نے خدا سے بات کرنے کا طریقہ سمجھایا. آخری الفاظ یہ کہ پروردگار فافعل، پس تو میرے ساتھ کر، فافعل بی ما انت اہلو، جس کا تو اہل ہے. تو کس کا اہل ہے؟ من المغفرت والرحمہ، تو بخشنے کا اہل ہے اور رحمت کا اہل ہے. وَلَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُ، اور میرے ساتھ نہ کر جس کا میں اہل ہوں. میں کس کا اہل ہوں؟ من العذاب والنقمہ، عذاب کا اور شدتوں کا. برحمتک یا ارحم الراحمین، تجھ کو تیری ہی رحمت کا واسطہ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. مناجات راغبین مکمل ہو رہی تھی، اور رغبت ایک خاص رغبت ہے آج کی مجلس میں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان،
اور کیا احسان کی جزا احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتی ہے؟ استفہام ہے، مگر استفہام انکاری ہے کہ ہر انسان جواب دے گا جی نہیں، احسان کی جزا تو احسان کے سوا کچھ اور ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ایک احسان انسان پر، ایک احسان اسلام پر۔ اگر انسان پر احسان ہو تو انسان کو احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے، اور اگر احسان اسلام پر ہو تو پھر اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو خدیجہ طاہرہ کو جھک کر سلام کرنا چاہیے۔ ہے تو بہت سخت جملہ، لیکن بات بڑی آسان سی ہے کہ ہم سب پر اسلام کا احسان اور اسلام پر خدیجہ طاہرہ کا احسان۔ کس اعتبار سے؟ میں آپ کی ذات کی بات نہیں کر رہا، شخصیت جناب طاہرہ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں۔ ہم تک جو اسلام پہنچا ہے، ہم تک جو اسلام پہنچا ہے، وہ کس کے احسان کا نتیجہ ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا، اگر سیف علی ابن ابی طالب نہ ہو، ثروت خدیجہ طاہرہ نہ ہو، اخلاق مصطفیٰ نہ ہو، تو اسلام مکے کی صحرا، مکے کے پہاڑوں میں فریاد کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ اگر اخلاق مصطفیٰ نہ ہو، ثروت خدیجہ نہ ہو، اور ذوالفقار علی ابن ابی طالب نہ ہو۔ اور اس کا اعتراف تو خود سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ ما قام ولا استقام، نہ قیام پذیر ہوتا نہ استقامت کے ساتھ باقی رہتا دین اگر دو چیزیں نہ ہوتی، ایک علی کی تلوار، ایک خدیجہ کی دولت۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ آئیے ذرا سا آپ کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی جائیں۔ پہلے تو آپ کے ان القابات پہ غور کیا جائے جو علماء نے نقل کیے ہیں، اور پنجتن کی محبت میں 5 القابات کا ذکر کرنا ہے۔ خدیجہ طاہرہ، پنجتن کی محبت میں 5 القاب۔ یہ بات یاد دلا دو کہ القابات صفات اور کردار کو بیان کیا کرتے ہیں۔ کچھ القابات ایسے ہیں جو جناب طاہرہ کو، خدیجہ کو پہلے سے ملے ہوئے، اور کچھ القابات وہ جو رسول کے حرم میں آنے کے بعد ملے۔ جو حرم میں آنے سے پہلے ملے اس میں ایک خود لقب طاہرہ ہے۔ جب زمانہ جاہلیت ہو، جب زمانہ گناہ اور برائی ہو، جب کسی کی طہارت کے بارے میں کچھ نہ کہا جا سکتا ہو، اس وقت اہل زمان کسی کو طاہرہ کہیں، اسے فاطمہ کی ماں کہیے۔ اب زمانہ ایسا، آج کہہ سکتے ہیں کسی کو طاہرہ، کہ آج زمانہ وہ نہیں ہے، کل کا زمانہ اور تھا۔ مکہ المکرمہ، اللہ کے رسول کے اعلان اسلام سے پہلے کے حالات میں تو ایک طاہرہ آپ کا وہ لقب ہے جو رسول کے گھر میں آنے سے پہلے، اور آپ کا وہ لقب جس کو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح میں بیان کیا۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں ان ابن اخینا خاتب کریمتکم الموصوفہ بالسخاء والعفہ، بے شک کہ میرے بھائی کا بیٹا، میرا بھتیجا خواستگار ہے، رشتہ کرنا چاہتا ہے۔ خاطب رشتہ کرنا چاہتا ہے، خواستگار ہے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ خواستگاری، نکاح خالی خدیجہ ہی کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ خدیجہ کو پانے کے لیے
زبان ابو طالب کی، ارادہ مصطفیٰ کا ہے. خواستگاری یہاں سے بھی ہے، اِنَّ ابْنَ أَخِينَا خاطب. اللہ اکبر. کیا کہیے، کیا الفاظ لائیے کہ شان مصطفیٰ کتنی بلند ہے کہ پیغمبر کہیں تو خدا کہے یہ میرا کلام ہے، اور ابو طالب اپنے بھتیجے کے الفاظ کو بیان کر رہے ہوں، نمائندگی کر رہے ہوں. اِنَّ ابْنَ أَخِينَا خاطب، میرا بھائی کا بیٹا خواستگار ہے. کس کے لیے؟ کریمتکم الموصوفہ، جو تمہارے خاندان کی کریم خاتون ہے. تو کرم پہلے سے تھا، کرم پہلے سے تھا. الموصوفہ صفت یہ ہے اس کی، بالسخا سخاوت پہلے سے تھی. والعفہ پاک دامنی پہلے سے تھی. جن کی عقل میں ابو طالب کا اسلام آ جائے، ان کی عقل میں ختیجہ کی عفت بھی آ جائے گی. نہ جو اسلام میں ابو طالب کو سمجھے وہ ختیجہ کی عفت کو کیا خاک سمجھیں گے. اتنے بڑے القابات کس نے دیے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام. تو یہ سخی بھی ہیں رسول کے حرم میں آنے سے پہلے، یا رسول کے حرم میں آنے سے پہلے کریمہ بھی ہیں. رسول کے حرم میں آنے سے پہلے عفت یعنی پاک دامن بھی ہیں، عفیفہ. رسول کے گھر میں آنے سے پہلے یہ طاہرہ بھی ہیں. اور کیا خواب دیکھا جناب ختیجہ طاہرہ کے 3 خواب ہیں. اور خواب انسان وہی دیکھتا ہے جو اس کی خواہش ہوتی ہے. وہ اب میں محاورہ نہیں پڑھا کرتا کہ خواب سے کیا مراد دی جائے، لیکن خواب انسان وہی دیکھتا ہے جو اس کی خواہش ہوتی ہے. کیا خواب دیکھا ختیجہ طاہرہ نے، اور ورقہ بن نوفل کو خواب سنایا. ایک خواب کہ آپ نے یہ دیکھا کہ آسمان سے چاند اتر کر ختیجہ کے گھر میں آ گیا ہے. ایک خواب آپ نے یہ دیکھا، بہت غور کیجئے گا، ایک خواب آپ نے یہ دیکھا کہ سورج آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے اور طواف کعبہ کر کے ختیجہ کے گھر میں آ جاتا ہے. اب یہاں تو ورقہ بن نوفل کی دی ہوئی تعبیرات ہیں کہ چاند کے اور سورج کے حوالے سے پیغمبر کا رشتہ بیان کیا جا رہا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں خدا نے ختیجہ کو اتنا بڑا مقام دیا کہ اگر شمس اترا تو مصطفیٰ کی شکل میں، اور قمر اترا تو علی ابن ابی طالب کی شکل میں، ایک شوہر بن کر ایک تربیت کے لیے ختیجہ کے گھر میں تھا. 6 سال کے تھے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب جناب ختیجہ طاہرہ کے گھر میں رسول خدا لے کر گئے. اور دونوں نے مل کر وہ تربیت کا، لفظ تربیت مجبوری ہے کہنا سمجھانے کے لیے، دونوں نے مل کر تربیت کا وہ حق ادا کیا کہ اب مولا کائنات کی 2 مائیں ہیں. مولا کائنات کی 2 مائیں ہیں، ایک ماں فاطمہ بنت اسد ہے، ایک ماں ختیجہ بنت خویلد ہے. اللہ اکبر. بہرحال ساس بھی تو ماں کے برابر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. رشتہ ساس کا الگ ہے، لیکن اس سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو شمس اترا، قمر اترا، اور ختیجہ طاہرہ کا خواب، تیسرا خواب آپ نے گھوڑے سوار کو دیکھا. اس خواب کا تعلق ورقہ بن نوفل کے دیے ہوئے تعویذ سے بھی ہے. اس نے کچھ دعائیں لکھ کے دی تھی کہ اپنے سرہانے رکھ کر سوئیے تو خواب میں آپ کو آپ کی مراد سمجھ میں آئے گی، یا جو آپ کا رشتہ خدا نے معین کیا سمجھ میں آئے گا. تو آپ نے خواب میں جس کو دیکھا سراپا نور دیکھا. اور کیا دیکھا؟ سر پہ بادل سایہ فگن دیکھا، چہرہ محمد کا دیکھا. اللہ اکبر. تو اب تو کھل کر بات واضح ہو گئی. شمس شمس تھا،
قمر قمر تھا، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، اور پیغمبر کی شان۔ تو اب جناب خدیجہ طاہرہ پیغمبر کے گھر میں آنے سے پہلے، اب میں جملہ بار بار کہتا ہوں گھر میں آنے سے پہلے، حالانکہ پیغمبر کے گھر میں تو خدیجہ آئی ہی نہیں ہے، پیغمبر کے گھر میں تو خدیجہ طاہرہ آئی ہی نہیں ہے۔ یہاں تو معاملہ برعکس ہے، باقی ساری ازواج پر جو رسول خدا کی ازواج ہیں ہمارا سلام ہو۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورہ مبارکہ الاحزاب آیت نمبر 6 کا پہلا حصہ۔ تو نبی تو اولا ہیں صاحبان ایمان سے ان کے نفسوں کے مقابلے پر، اور ان کی ازواج، نبی کی ازواج ان سب کی مائیں ہیں۔ کس کی مائیں؟ مومنین کی مائیں ہیں۔ تو ساری ماؤں پہ سلام ہو۔ خدیجہ طاہرہ کیا کہنا، باقی ساری مائیں وہ تھیں جو اپنے باپ کے گھروں سے یا اپنے گھروں سے، اپنے باپ کے گھروں سے یا اپنے گھروں سے یا اپنے سابقہ شوہر کے انتقال کے بعد یا طلاق کے بعد ان کے گھروں سے نکل کر پیغمبر کے گھر میں آئیں، سب نے پیغمبر کے گھر میں پناہ لی، پیغمبر سب کا سہارا بنے، اور جو پیغمبر کا سہارا بنی سے کہاں ملاؤ گے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، سب اللہ تو پیغمبر کے گھر میں سب آئی ہیں سوائے خدیجہ طاہرہ کے۔ خدیجہ طاہرہ پیغمبر کے گھر میں نہیں آئیں۔ قسم کھا کر کہا جا سکتا کہ جب پیغمبر نکاح کے بعد اپنے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ نکاح کے بعد اٹھ کر جانے لگے خدیجہ طاہرہ کے گھر سے، اچھا شادی ہال تو بک نہیں کروایا تھا، اس لیے یہ نہیں کروایا تھا کہ ایسا نہیں تھا مسئلہ کہ پیسے کم تھے یا سادگی سے شادی کرنا تھی، نہیں، مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ خدیجہ طاہرہ کا اپنا گھر ایک محل تھا۔ یہ لفظ ولا جو ہے نا یہ چھوٹا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مولا کو کیسے مولائے کائنات کہیں، علی ہے نام بڑا کائنات چھوٹی ہے، تو ایسے خدیجہ طاہرہ کا محل بہت بڑا تھا، آج کا لفظ ولا بہت چھوٹا ہے، اتنا بڑا محل تھا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ مکے کے سارے رہائشی لوگ ایک وقت میں اگر کسی ایک گھر میں جمع ہو سکتے تھے، مکے کی ساری آبادی، حتیٰ کہ مسجد حرام بھی اتنی بڑی نہ تھی، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں خدیجہ طاہرہ کا نکاح ہو رہا تھا، مسجد حرام بھی اتنی بڑی نہ تھی، جتنا بڑا پورے مکے میں خدیجہ طاہرہ کا محل تھا، تو نکاح محل میں ہوا تھا۔ پیغمبر کی بارات آئی ہوگی، لفظ بارات عربی کا لفظ نہیں ہے، آئی ہوگی، نکاح ہوا ہوگا، بالکل ہوا۔ پڑھنے والا کون؟ قاری نکاح ختمیہ مرتبت کون؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام، حتیٰ کہ ورقہ بن نوفل کی زبان لڑکھڑا گئی، پھر خدیجہ طاہرہ نے اپنی وکالت بھی پس پردہ جناب ابو طالب کو دے دی۔ جناب خدیجہ طاہرہ نے پس پردہ اپنے چچا زاد بھائی کی زبان کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا، ارے بھلا ابو طالب کے مقابلے پر صیغہ نکاح بیٹھ کے کون پڑھے؟ کون پڑھ سکتا تھا؟ تو وہاں سے جب دیکھا، محسوس کیا کمزوری ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام نکاح پڑھ رہے تھے گھر جناب خدیجہ طاہرہ کا، اور وہ خاص بات جتنے نکاح بعد میں ہوئے، جتنے نکاح رسول نے فرمائے بعد میں، جو آپ کے گھر اور آپ کے حرم میں آئیں بیبیاں،
سب کے مہر رسول نے ادا کیے، سب کے مہر رسول نے ادا کیے، اور جناب خدیجہ طاہرہ کا مہر صرف ایک مہر کائنات میں ایسا ہے جو خدیجہ طاہرہ نے پس پردہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ مہر بھی میری طرف سے ہے، اس نکاح کا مہر بھی میری طرف سے ہے، کیونکہ خطبے کی کیفیت اس میں آپ فرما چکے تھے کہ مہر معجل یا معجل ہم ادا کرنے والے میرے ذمہ مہر ہے۔ جناب ابو طالب کے الفاظ کیا ہیں؟ مہر میرے ذمہ ہے، میں مہر دوں گا، ابھی لیں گے معجل یا معجل یہ بعد میں لیں گے، میرے ذمہ ہے، اور آپ نے دیا بھی بعد میں۔ لیکن اس وقت نکاح میں جب اناؤنسمنٹ یہ ہوا، جناب ابو طالب علیہ السلام نے تمام سامعین سے کہا سن لیا تم نے کیا کہا طاہرہ نے، اب تو سن لیا تم نے کیا کہا طاہرہ نے۔ وہ کہتی ہیں مہر بھی میرے ذمہ ہے۔ تو ایک شخص کو بولنے کی عادت تھی بہت، اور کھڑا ہو کے بولنے لگا کہ یہ ہم نے پہلا نکاح دیکھا ہے کہ مہر بھی عورت دے رہی ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام پر لاکھوں سلام ہوں، آپ مروب نہیں ہوئے، آپ نے اپنے بھتیجے کی شان کو کم نہیں ہونے دیا، فرمایا ہاں اگر دولہا میرا بھتیجا محمد جیسا ہو، یعنی وہ چاہ رہا تھا کہ خدیجہ طاہرہ کے مہر دیے جانے کو آگے بڑھائے۔ پیغمبر نے کہا ہاں اگر ہو ایسا تو مہر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گھر میں نکاح ہوا، گھر بہت بڑا ہے، اور گھر میں نکاح ہونے کے بعد جناب خدیجہ طاہرہ نے اپنا اختیار دیا جناب ابو طالب علیہ السلام، اور تمام سامعین نے سنا، اسے نکاح ہو گیا۔ اور اب اللہ کے رسول نے چاہا کہ اٹھ کر اپنے چچا کے ساتھ اپنے گھر جائیں واپس، یعنی کہ اب نکاح کے بعد رخصتی کا عنوان ہے ساتھ لے کر جائیں، اپنے گھر جائیں، اپنے گھر جائیں۔ پیغمبر بے گھر نہیں ہے، پیغمبر کا گھر موجود ہے، پیغمبر بے گھر نہیں ہے، پیغمبر کا گھر موجود ہے، اپنے گھر جائیں۔ مگر کیا کہنا، روک لیا خدیجہ طاہرہ کے الفاظ نے، البیتی بیتک، بیتی بیتک یا البیت بیتک، میرا گھر آپ کا گھر ہے، میرا گھر آپ کا گھر ہے، آپ کا گھر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے گھر میں رہیے، چلیے کہاں جائیے گا، چھوٹے مکان میں 120 گز کا مکان ہے وہ، میرے محل میں رہیے۔ بیتی بیتک، میرا گھر ہی تو آپ کا گھر ہے۔ اور وہ جملہ دوسرا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، یعنی باقی تمام ازواج گھر میں زوجہ بن کر رہی ہیں، گھر میں زوجہ بن کر رہی ہیں۔ کائنات میں کوئی خاتون نہ ملے گی جو گھر میں اپنے شوہر کی کنیز بن کر رہی ہو۔ وَالْحَرَّةُ آمَتُكَ، اور یہ عورت آپ کی کنیز ہے، گھر آپ کا گھر ہے۔ اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا بڑا جملہ ہے کہ اس پر اگر غور کرتے جائیے تو آپ احسان خدیجہ کا محسوس کرتے جائیں گے۔ اتنی معرفت تھی، اتنی معرفت تھی۔ اور اگر اس جملے کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ آسان کروں آپ کی خدمت میں، تو واقعاً بڑے بڑے لوگوں کو دعویٰ تھا ہم رسول کے دوست ہیں، ہم رسول کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، ہم رسول کے اصحاب ہیں، ہم اتنے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، آگے چھوڑ دیتے ہیں، ہم رسول کے دوست ہیں، اصحاب ہیں، چاہنے والے ہیں، بڑے دعوے تھے۔ لیکن کیا کبھی مولائے کائنات نے یہ دعویٰ کی کہ میں رسول کا صحابی ہوں؟ کہیں ملتا ہے آپ کو کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ میں صحابی رسول ہوں؟
آپ نے صحابہ اکرام کے فضائل تو بیان کیے، ان کا تقوی بیان کیا، ان کا زہد بیان کیا، لیکن کسی مقام پر اپنے آپ کو صحابی پیغمبر نہیں کہا۔ پھر کیا کہتے تھے؟ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ صحابی تو بہت مل جائیں گے، غلام کہاں ملے گا؟ جیسے کوئی غلام نہ ملے گا علی جیسا، ایسے کوئی کنیز نہ ملے گی ختیجہ جیسی۔ اپنے محل میں پڑھنا بھی آسان، آپ کا سننا بھی آسان، لیکن صاحب اختیار، صاحب معاملہ، صاحب اقتدار ہیں ختیجہ اپنے گھر میں۔ 400 غلام و کنیزوں پر، 400 غلام اور کنیزیں ملا کر ان پر آپ کا اختیار ہے، آپ کے پاورز ہیں۔ 80,000 اونٹ بیان کیے۔ اب کئی مبالغہ آ رہی ہے، چلیے 80 میں سے ایک زیرو کم کر دیجئے، کہ جن کو خرمے مل جاتے تھے تو بڑا شکر خدا کرتے تھے، ان کے لیے خرمہ یہاں پر ایک زیرو کم بھی کر دیں تو 80,000 اونٹ تو لکھے تاریخ نے۔ چلیے 8,000 کر لیجئے۔ ایک اونٹ کی قیمت کیا تھی؟ اللہ اکبر، ایک اونٹ! اور آپ کے پاس ایک اونٹ نہیں ہے، آپ کے پاس ہزاروں میں اونٹ ہیں۔ جو آپ کا مال سب سے بڑا کارگو کا کام ہے کہ یہاں سے مال ٹرانسفر ہوتا ہے بذریعہ اونٹ۔ 80,000 جس کے پورے عرب میں چلتے ہوں، شام تک جاتے ہوں، اس کا مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے گھر میں 400 کنیزیں غلام کام کرتے ہیں، اس کا مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ اور وہ کہے، دیکھیں کوئی غریب بچی ہو، یتیم ہو، کوئی سنبھالنے والا نہ ہو، وہ کہے پیغمبر سے میں آپ کی کنیز ہوں، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے، اس کا مزاج وہی والا ہے کہ کنیز بن کر رہے گی۔ لیکن حقیقتاً ختیجہ طاہرہ نے ثابت کیا کہ ساری زندگی پیغمبر کی کنیزی کی ہے، زوجیت نہیں۔ وہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے زوجیت کا مقام بخشا ہے، مگر آپ کا انکسار کہتا ہے کہ آپ کنیز مصطفیٰ ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی کنیز ہیں۔ پہلے دن چلو شوہر کا اخلاق دیکھ کر کوئی بیوی کنیز ہو جائے، کچھ دن گزارے ہوں، کچھ شوہر نے کاموں میں ہاتھ بٹایا ہو، شوہر کوئی بڑا مال کما کے لایا ہو، پھر بیوی کہے کہ آپ نے دل خوش کر دیا، میں آپ کی کنیز ہوں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ تو نکاح کے موقع پر، ابھی تو سلسلہ زندگی کا شروع بھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے جو پیغمبر کا مال دیکھ کر پیغمبر کی کنیز بنے وہ اور ہے، اور جو پیغمبر کا کمال دیکھ کر کنیز بنے وہ اور ہے۔ اور کیا کمال؟ وہی کمال کہ جو مسلسل نگاہوں میں، کیا معرفت ہے پیغمبر کی، ختیجہ طاہرہ کی نگاہوں میں۔ تو القامات کی بات تھی، بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، بات ہو رہی تھی آپ طاہرہ پہلے سے، بات ہو رہی تھی کہ آپ عفیفہ پہلے سے، بات ہو رہی تھی کہ آپ سخی اور کریم خاتون پہلے سے، پھر پیغمبر کے گھر میں آ کر کیا بنی؟ سب کچھ اگر پہلے سے ہیں تو پیغمبر کے گھر میں آ کے کیا بنی؟ پہلے سے سیدہ بھی ہیں، بعض نے لکھا ہے سیدۃ النساء۔ جب تک جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نہیں ہیں تب تک تو کوئی تو ہے نا خاتون جو خواتین کی سردار ہو۔ ٹھیک ہے، عظمت فاطمہ زہرا کے سامنے تو کوئی خاتون خواتین کی سردار نہیں ہو سکتی، چاہے ان کی اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جب تک جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نہیں ہیں ظاہر بظاہر، تب تک کون ہے سیدہ؟ کہ سیدۃ النساء جناب ختیجہ طاہرہ۔ آپ کا ایک لقب کبریٰ، ختیجۃ الکبریٰ، اور کبریٰ کا مطلب لیا ہمارے یہاں کبریٰ یعنی صغریٰ، چھوٹی بہن ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
یہ کچھ نادانیاں ہوتی ہیں، بس اوقات تو بڑا افسوس ہوتا ہے جب کوئی ممبر سے ذکر کرنے والا نادانی کے ساتھ جملہ کہہ کے چلا جاتا ہے۔ بڑا افسوس ہوا مجھے ایک جملے پر، کیونکہ وہ کچھ عربی جاننا اور کچھ نہ جاننا بڑا مشکل کام کر دیتی ہے، نیم حکیم والا مسئلہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کمیل ابن زیاد دونوں بھائی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اتنی عربی آتی تھی کہ ابن مانے بیٹا ہے اور زیاد مانے باپ کا نام ہے، تو ابن زیاد، تو کمیل کے باپ کا بھی نام زیاد اور عبید اللہ کے باپ کا بھی نام زیاد۔ حالانکہ کیا ممکن ہے افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقن؟ لیکن یہ سمجھائے کون؟ تو خیر بات ہو رہی کہ کبرا میں نے کہا تو بہت سے اذہان میں کبرا کا مطلب یہ لیا جاتا کہ کوئی چھوٹی بہن صغرا ہوگی۔ میں نے تو بہت تلاش کیا، جتنی کتاب میرے پاس دستیاب تھی، مجھے کہیں پر جناب ختیجہ کی کسی بہن کا نام ختیجہ صغرا نہیں ملا ہے۔ ایک بہن ہے آپ کی جناب حالہ، مگر ان کا نام حالہ ہے، ختیجہ نہیں ہے۔ پھر کبرا کے معنی کیا ہے؟ کیا معنی کیے جائیں؟ بہت آسان سے معنی ہے۔ کبرا کے معنی ہے بزرگی، کبرا کے معنی ہے بلند مقام اور عظمت والی۔ تو ختیجہ کبرا ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مقام بلند ہے، مرتبہ بلند ہے، عظمتیں بلند ہیں، اس لیے کبرا ہے، نہ کہ کسی چھوٹی بہن کی مناسبت سے وہ صغرا، یہ کبرا۔ اس کے بعد بی بی کا ایک اور لقب ہے، اس کے الفاظ ہے رفیقہ، رفیقہ مریم۔ خدا نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے ساتھ رفاقت کا مرحلہ اور مقام جناب خدیجہ طاہرہ کو عطا کیا۔ رفیقہ یعنی ساتھ رہنے والی، رفاقت کرنے والی۔ بی بی کا ایک لقب اور ہے، یہ دعائے نطبہ کے اندر، وابن خدیجۃ الغراء، اور وہاں پر وابن فاطمۃ الکبریٰ، وہاں کبرا جناب فاطمہ کے ساتھ اور غرہ جناب خدیجہ کے ساتھ۔ غرہ کسے کہتے ہیں؟ غرہ کہتے ہیں ذہین کو، غرہ کہتے ہیں نیک سیرت کو، غرہ کہتے ہیں بلندی کردار کو، یا غرہ کا لفظ استعمال کیا گیا چمکتی ہوئی نشانی اور علامت کو غرہ کہتے ہیں۔ تو واقعاً جس نے رسول کے گھر کو پہنچ کر چمکدار کر دیا، ایسا چمکدار کیا ہے، ایسا چمکدار کیا ہے کہ آج تک چمک خدیجہ کے نام کے اسلام کی چمک بن کر آگے بڑھ رہی ہے۔ ذہین، بہت ذہین تھی، ادیبہ، شاعرہ، پیغمبر کی شان میں آپ نے اشعار کہے ہیں، اور کیا اشعار کہے، خلاصہ بیان کر دوں تو کافی ہے۔ ارشاد فرماتی کہ اگر میں صبح و شام کروں نعمتوں کے درمیان اور میرے پاس سرزمین ایران کی حکومت ہی کیوں نہ ہو، تو یہ ساری نعمتیں ہیچ ہیں، ان کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، جب تک کہ اے خدا کے حبیب میں آپ کی زیارت نہ کر لوں۔ کتنا بڑھنا، انشاءاللہ کچھ باتیں کل کم از کم 2 دن تو بیان ہونا چاہیے نا۔ آج شب ہے، کل روز غم، یہ اپنے مقام پر کہ بہرحال کتنے صاحبان ایمان محسوس کر رہے ہیں غم کو۔ بہت سے بیٹے ہوتے ہیں ماں مر بھی جائے تب بھی ان کے معمولات پہ اثر نہیں پڑتا۔ گھر میں ماں کا جنازہ رکھا ہوا اور وہ شاپنگ کرنے جا رہے ہوں، افطار دعوتوں میں جا رہے ہوں، خوشیاں منا رہے ہوں، ہو سکتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے۔ کیا
ختیجہ کا اتنا بھی احسان نہیں ہے؟ اللہ اکبر! جو ختیجہ طاہرہ کا احسان نہیں سمجھ سکتا اسے آج اندازہ نہیں ہے کہ کیا کیا اس نے، اسے کل پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے۔ اپنی ماں کو تو روئے انسان اور فاطمہ زہرا کی ماں کو بھلا دے۔ یہاں لوگ کہتے نہیں صاحب وہ جانا تھا، وہ پکنک، وہ اس کا پروگرام تھا، عید کی خریداری کرنا تھی، فلاں کام کرنا تھا۔ ایک جملہ کافی ہے، جو کام بھی کرو اگر پیغمبر کو جواب دے سکو قیامت کے دن، اگر پیغمبر پوچھیں تم نے کیا کیا، کیا تمہیں بتایا نہیں گیا تھا کہ میں نے پورا سال غم منایا ختیجہ کو؟ ایک سال تو وہ جس کو نام دیا گیا عام الحزن، اس کے بعد ساری زندگی پیغمبر ختیجہ طاہرہ کو یاد کرتے رہے، اور اتنا یاد کیا کہ گھر میں جو دیگر ازواج ان میں سے ایک خاص طور پر بار بار شکایت بھی کرتی ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، تو اتنا یاد کیا ہوگا نا تب۔ کاش اعتراض کرنے والی اگر رسول کی عظمت سے واقف ہوتی تو ختیجہ کو ہی یاد کر لیتی کہ جب رسول سے یاد کر رہے تھے تو سنت رسول ہے ختیجہ طاہرہ کو یاد کرنا۔ ماتمداران پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں نا، اور آج دل چاہتا ہے کہ بیوی کی 3 وصیت میں بیان کرو۔ یہ بات یاد دلا دو کہ 25 سال گزارے ہیں جناب ختیجہ طاہرہ نے پیغمبر کے گھر میں۔ مسلمانوں نے کیا تحفہ دیا، مورخین نے یہ تحفہ دیا کہ ختیجہ طاہرہ کو 2 مرتبہ بیوہ قرار دے کر ان کی عمر کو رسول سے بڑا دکھا کر عظمت کم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ آج نہیں کل نہیں، آنے والے دن میں جب ختیجہ کا لخت جگر ظہور کرے گا تب اندازہ ہو جائے گا۔ ختیجہ طاہرہ رسول سے وصیتیں بیان کر رہی ہیں، کہتے ہیں شیب ابی طالب کے محاصرے کے بعد سے جب محاصرہ ختم ہوا تھا طبیعت بہت خراب رہتی تھی ختیجہ طاہرہ کی۔ بھلا جو مکے میں سب سے بڑا محل رکھتی ہو وہ گھاٹی کے اندر قید رہی، پیغمبر کی محبت، وہ بھی 3 سال تک، 3 دن نہیں، 3 ہفتے نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال۔ اور ایسی قید ہے کہ خوراک بھی ختم ہو گئی، پتے سوکھے ہوئے، گھاس پھوس اٹھا کر اسی کو غذا کی شکل دے کر استعمال کیا جاتا تھا۔ اور ایسے میں ایک مشکل گھڑی تھی کہ سیدہ ماں کی گود میں ہے، اپنی بیٹی کو دیکھتی ہیں اور روتی ہیں، لیکن کسی مقام پر اتنی مشکلات کے باوجود اف تو بہت بڑا لفظ ہے، ختیجہ طاہرہ کی پیشانی پر کہیں شکنیں بھی تاریخ نے نہ بتائیں، عمر بڑی لکھ دی مورخین نے، طاہرہ کے حوالے سے کچھ خرافات لکھ دی کہ 2 مرتبہ طلاق ہو چکی یا بیوہ ہو چکی تھی، لیکن یہ کسی نے نہیں لکھا کہ کسی مقام پر پیغمبر کے سامنے آپ کی پیشانی پہ شکنیں پڑی ہوں۔ حالانکہ اتنی زیادہ نرم محل اور بستر میں رہنے والی، پتھروں میں، پہاڑوں میں، شیب ابی طالب میں وہ دن گزارے پیغمبر کے ساتھ، جب وقت قریب آیا تو پیغمبر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ختیجہ طاہرہ پہلی وصیت کرتی ہے، اور وصیت کس طرح کرتی ہیں بہت غور کیجئے گا۔ وہ وصیت ہے
کہ جو وصیت بعد میں جناب سیدہ نے اپنے شوہر سے کی تھی. بہت غور کیجئے گا. 25 سال گزارے، اپنا گھر رسول کو دے دیا، رسول کا گھر ہو گیا، اپنا سارا مال دے دیا، اپنا اختیار دیا، خود کنیز ہو گئیں. اور ایسی کنیز ہوئیں کہ پہاڑ پر کھانا پہنچاتی تھیں غار حرا تک. اس کے بعد کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کی زوجیت میں رہی، آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکی، اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے. خدیجہ طاہرہ کی پہلی وصیت، پہلا جملہ یہ وصیت کا، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ کا حق خدمت ادا نہیں کر سکی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاشا وکلا، خدیجہ تم نے خدمت کا پورا حق ادا کیا ہے. ہاشا وکلا، کیسی بات کرتی ہو، تم نے بڑی بڑی خدمت کی، کوئی کمی خدمت میں رہنے نہ دی. لیکن رونے والوں، یہ ماں نے تربیت کی ہے کہ بعد میں بیٹی فاطمہ زہرا بھی اپنے شوہر سے یہی کہتی تھی، اب الحسن میں نے آپ کے ساتھ زندگی کا ایک حصہ گزارا، اگر کوتاہی یا کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دیجیے. اجرکم علی اللہ. رونے والوں، یہ انکساری ہے، یہ انکساری مقام پیغمبر کا اعتراف. کوئی روٹی پکا کے پیغمبر پر احسان نہیں کیا، کوئی پیغمبر کی خدمت کر کے آپ کے لیے کپڑے فراہم کر کے احسان نہیں کیا، بلکہ سر جھکا کے کہتی ہیں کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ کا حق خدمت ادا نہیں کر سکی. اللہ کے رسول روتے، زارو قطار روتے. پھر ارشاد فرمایا مجھے دوسری وصیت اپنی بیٹی کے ذریعے آپ تک پہنچانی ہے. مجھے آپ سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، آپ سے کہتے ہوئے حیا آتی ہے. پیغمبر نے جملہ سنا، سر جھکا کے اٹھ کے کھڑے ہوئے، حجرے سے باہر نکل گئے. جب پیغمبر حجرے سے باہر نکل گئے تو اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو جناب خدیجہ طاہرہ نے بلایا، اور بلانے کے بعد سینے سے لگا کے فرمایا بیٹی مجھے تو شرم آتی ہے، تو اپنے بابا سے میری وصیت کہہ دے، مجھے وہ اپنا لباس یا اپنی وہ چادر ردا عطا کر دیں کفن کے لیے جس کو پہنتے تھے اور وہی آتی تھی، مجھے وہ لباس دے. ساری زندگی خدیجہ نے پیغمبر سے کچھ نہیں مانگا، ساری زندگی پیغمبر سے کچھ نہیں مانگا، بلکہ کنیز بن کر رہی. مانگا تو ایک لباس مانگا، وہ بھی وحی خدا کے اعتبار سے متبرک لباس مانگا گیا. اس میں بھی حیا، اس میں بھی حیا. اللہ اکبر. ایسی اس میں کون سی شرم کی بات تھی، اس میں کون سی حیا کی بات تھی. لیکن جو کبھی کسی سے مانگتا نہ ہو اسے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ بیٹی ہے مانگ سکتی ہے باپ سے، میں کیسے مانگوں پیغمبر سے. جناب فاطمہ زہرا اپنے بابا کے پاس آئی ہیں، بابا سے رو کے کہتی ہیں بابا اماں کہتی ہیں لباس دے دیں، لباس دے دیں. وہ ایک لباس جس میں آپ پر وحی آتی تھی، آپ پہنا کرتے تھے، وہ دے دیں. اللہ کے رسول اٹھے لباس نکالنے کے لیے، خدا نے جبرائیل کو بھیجا اور سلام پہنچایا، خدیجہ کا کفن ہم دیں گے، یہ کفن ہم نے بھیج دیا ہے. تو 2 کفن ملیں گے خدیجہ کو، ایک خدا کا دیا ہوا، ایک رسول خدا کا دیا ہوا. دوسری وصیت مکمل ہوئی اور تیسری وصیت سنیے گا، ماتم کیجئے گا، مجلس تمام ہو گئی، ماتم دار ہو. خدیجہ طاہرہ نے تیسری وصیت پھر اللہ کے رسول کے سامنے کی ہے. اب فاطمہ بھی سامنے ہیں، اللہ کے رسول بھی سامنے ہیں. رو کے فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے بعد میری بیٹی یتیم ہو جائے گی، میرے بعد میری بیٹی یتیم ہو جائے گی. یا رسول اللہ کوئی قریش کی عورتوں میں کوئی عورت اس کو پریشان نہ کرے. یا رسول اللہ میری بیٹی کے منہ پر کوئی ہاتھ بھی نہ مارے، میری بیٹی کے چہرے پر کوئی تماچا نہ لگانے پائے. میں کہوں گا بی بی آپ مدینے میں نہ تھی جب فاطمہ زہرا کے گھر میں داخل ہوا وجمع
سیدہ کے رخسار اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہا منقلب ینقلبون۔ پروردگار بہت سخت جملہ ہے، بہت سخت جملہ ہے۔ رسول کے ہوتے ہوئے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے سامنے بے ادبی کر ایک کوئی خاتون ہو یا کوئی بھی فرد ہو، یہ ممکن نہیں تھا۔ مگر ہائے ختیجہ، رسول نے وصیت پہ عمل تو کیا، لیکن وہ وقت قیامت کا تھا جو فاطمہ کے تماچا مارا گیا اور کان کا گوشوارہ ٹوٹ کے زمین پہ گرا۔ بی بی سنیے آواز کو، وہ در و دیوار کے درمیان آپ کی بیٹی زہرا صدا بلند کر رہی ہوگی، بچا فضا مجھے سنبھال میرا محسن شیخ۔ پروردگار جناب خدیجہ طاہرہ کا واسطہ میرے مالک کے حق تعزیت تھا، وہ ادا نہیں کر سکتے۔ پروردگار یہ 5 سالہ شہزادی اپنی ماں سے جدا ہوئی ہے۔ پروردگار جناب فاطمہ زہرا کا واسطہ، پروردگار جناب خدیجہ طاہرہ کا واسطہ، پروردگار رسول خدا کا واسطہ، پروردگار مولا متقیان کا واسطہ، پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ پروردگار واسطہ آل رسول کا، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا۔ پروردگار مرنے سے پہلے جنت المالا کی تعمیر نو کے اسباب دکھا دے۔ پروردگار روضہ جناب خدیجہ طاہرہ کی تعمیر شدہ زرعی دکھا دے۔ پروردگار ہم سب کو مکہ المکرمہ جنت المعلی کی زیارات کی توفیق عطا فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا۔ پروردگار جتنے بیمار مومنین مومنات اور جو سانحات کے زخمی ہیں، مختلف سانحات، آج کا سانحہ خاص طور سے، ان تمام زخمیوں کو شفاء کاملہ عطا فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا۔ میرے مالک آج بھی خدیجہ طاہرہ کے ماننے والے مشکلات کا شکار ہیں، مصائب کا شکار ہیں۔ پروردگار خدیجہ طاہرہ کے فرزند کے ظہور میں اب تعجیل فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا۔ تمام شہیدوں کے درجات بلند فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا۔ پروردگار تمام مانگنے والے جو اپنی اپنی مرادیں لے کر آئے ہیں، ان کی تمام تر حوائج شرعیہ کو پورا فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا۔ اس فرش عزا پر جو بیمار ہیں، خاص طور سے ہمارے مظفر صاحب، تمام کو شفاء کاملہ عطا فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا۔ پروردگار واسطہ علی رسول کا جناب خدیجہ طاہرہ کی شفاعت نصیب فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی التماس، آج کی افطار کا اہتمام برادر عاشق آثاریہ کی طرف سے تھا، ان کے آثاریہ فیملی اور راجانی فیملی اور کتانی فیملی کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین، اور کاظم رضا ابن انور سپاری والا اور ان کی فیملی، سیدہ ممتاز بانو بنت سید انعام حسین، اور خاص طور سے آج کے شہداء کو جو جمعے کی نماز میں شہید ہوئے، ان کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم۔ ماتم کے بعد 2 دن کی نماز قضاء عمری جماعت سے پڑھی جاتی ہے، جماعت کی نیت سے، اور جناب خدیجہ طاہرہ جماعت میں شرکت کرنے والی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی برکتوں سے جماعت کا سلسلہ جاری و ساری ہوا اس زمانے میں۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کی نمازیں بتوسل خدیجہ طاہرہ قبول فرمائے۔ ماتم حسین۔